بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آج لائیو اسٹوڈیو میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ لیا کے فرزند ہیں اور اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ شعبہ صحافت آپ کا میدان ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے مختلف چینلز پر آپ دکھائی دیتے ہیں۔ جناب خضر کلاسا صاحب، سینئر تجزیہ نگار، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ خضر صاحب، اسلام آباد میں آپ کو تھل کا سفیر کہا جاتا ہے۔ تھل کی آپ نے ہمیشہ بات کی۔ تھل کی محرومیوں کا ذمہ دار کون ہے، اور ہم ذمہ داروں کے تعین کے بعد حل بھی کہیں کبھی ڈھونڈ سکیں گے، یا یہی بات کرتے رہیں گے کہ یہ محرومی یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا؟ اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ مقبول صاحب، بہت شکریہ۔ ایک تو آپ میرے سینئر بھی میں کہہ سکتا ہوں، اور آپ صحافت کے میدان میں ایک بڑے متحرک صحافی ہیں، اور جب سے آپ نے سوئچ کیا ہے پرنٹ سے الیکٹرانک کی جانب بحیثیت اینکر، تو آپ کا انداز بیاں بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا شکریہ۔ اچھا ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے جی تھل جو ہے، تھل پہ بات کر لیجئے۔ جی اگر ہم ایشوز پہ چلے گئے، سلوشن پہ چلے جائے، تو میرا خیال ہے دیکھنے والے یا میں خود بھی، آپ بھی اس کا مطلب سمجھ نہیں پائیں گے چیزوں کو، کہ ہے کیا، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک۔ تھل جو ہے نا، بیسیکلی مقبول صاحب سنسکرت کا لفظ ہے، جی اور اس کے معنی ہے سونے کے پہاڑ۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کبھی تھل کو غور سے دیکھیں، اگر آپ دریائے سندھ مغرب کی طرف دیکھیں، تو آپ کو سونا ہی سونا نظر آئے گا، اور پانی کی شکل میں آئے گا۔ جی اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے، تو آپ کو اسی طرح ملتی جلتی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو سرد و شاداب جو ہے وہ میدان ملیں گے، آپ کو پانی ملے گا، آپ کو لائف سٹاک ملے گی، آپ کو یوتھ ملے گی، آپ کو لوگ ملیں گے، آپ کو ایک کلچر ملے گا، صحیح بات ہے۔ آپ کو کالا باغ ڈیم کا مقام ملے گا، آپ کو جو ہے مطلب ایک نئی دنیا آباد ہوئی ملے گی، صحرا ملے گا، جسے میں جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ جو میرا کام ہے، اسے میں پنجاب کا گوادر کہتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو صحرا ہے، یہ دنیا کا واحد صحرا ہے، اگر میں درست ہوں، میری تصحیح دوست کر سکتے ہیں، میں نے جو لٹریچر پڑھا ہے، چولستان جو ہے وہ ستلے دریا کی تباہی اور بربادی اور ریت کے دریا کے بعد جو ہے صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ ستلے جب سے ریت کا دریا بنا ہے، تو پھر روہی اور چولستان بھی اجڑ گئے۔ صحیح۔ اسی طرح تھر کا ایشو بھی پانی ہے، لیکن آپ بھی اس چیز سے آگاہ ہیں کہ تھل جو ہے وہ چاروں اطراف سے دریاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ جی 5 دریا، دریائے سندھ ہو گیا، چناب ہو گیا، جہلم ہو گیا، ہیڈ پن، ستلج، بیاس، راوی، کہیں نہ کہیں آ کے اسے ٹچ کرتے ہیں، اور یہ لٹریچر کہتا ہے، اسکالر کہتے ہیں کہ یہ کبھی صحرا جو ہے نا، سمندروں کا جو ہے نا، سمندروں میں دفن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جی اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ انہوں نے راستہ چھوڑا، یا دریائے سندھ نے چھوڑا، تو یہ ہمیں صحرا ملے۔ اچھا، اب جو ڈاکٹر مار عبدالحق صاحب کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تھل جو ہے یہ سندھ، چناب، جہلم اور ہیڈ پائنات کے درمیان ایک مثلث ہے، یہ پڑا ہوا ہے، لیکن اب مجھے اتفاق ہوا ہے بحیثیت پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، اور میری ریسرچ تھل پہ ہے، کہ یہ صحرا جو ہے یہ دریائے سندھ کے پار بھی ہے، جی یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے، یہ کے پی میں بھی ہے۔ یہ عیسیٰ خیل جو ہے، یہ جو دریائے سندھ کے دوسری طرف ہے، اس طرف جو ہے میاں والی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کا 75% علاقہ جو ہے وہ صحرائی ہے، اور پھر اس سے آگے کے پی کے علاقے جو ہیں
میرے لیے یہ نئی معلومات تھی، کیونکہ میں نے جتنی بکس پڑھی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹس، مجھے میرے جو سینئرس تھے یا اسکالر تھے یا ڈاکٹر صاحبان تھے، انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ یہ درمیان میں ہے۔ جی اب اس پہ فردر تحقیق ہوگی، یہ اس پہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ تھال کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ آیا، اس نے کہا کہ اگر تھل کو تاریخ کی گرد ہٹا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سکندر جو ہے تلوار لہراتا ہوا نظر آیا، جی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو مسلمان سلاطین تھے ان کے لشکر در لشکر گزرتے ہوئے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے گوتم بدھ آپ دیکھ لیں ان کا، اور اس کا جو ہے بڑا تاریخی طور پہ ہے۔ جی جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اتنے وسائل ہیں۔ اچھا، یہ تھل نا دلچسپ ہے، لوگ کہتے ہیں صحرا ہے، کسی سے بات کریں نا وہ دن سے وہ علاقہ ہو جتا ٹبے اندر ریت تے مٹی ہے۔ بیسیکلی جو اس پہ اس کی حقیقت ہے وہ سونے کے پہاڑ ہیں، چمکتی دریاؤں کی مٹی، ٹھیک ہے، مطلب ایک خوبصورت اس کے نظارے منظر، یہاں کے پہاڑ بھی ہیں اس کو گھیرے ہوئے، یہاں اسے دریا بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر جو پانی ہے، واٹر لیول جو ہے، اب فیصل آباد کے لوگ نہروں کا پانی پیتے ہیں، برسات احترام میں گلہ نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے۔ جی پنڈی اسلام آباد پانی کا جو واٹر لیول ہے وہ 300-400 فٹ ہے۔ لاہور جو ہے ہمارا بڑا تاریخی شہر ہے، بڑا محبتوں والا شہر ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے لوگوں سے کبھی گلہ نہیں رہا۔ اسٹیبلشمنٹ یا وہاں کی سرکاری مشینری کا اپنا مزاج ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس سے بات ہو سکتی ہے۔ اب دریائے راوی، ستلج، بیاس، ان کے ریت میں بدلنے کے بعد جو ہے لاہور کا جو واٹر لیول ہے سر، وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، وہ بھی 300-400 فٹ کو ٹچ کرے۔ اندازہ کریں جس راوی کے کنارے، ٹھیک ہے نا، میں نے وہ بک پڑھی ایک، وہ اپنا سردار صاحب کی تھی، جب میں اسے پڑھ رہا تھا، جب میں پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں جو لاہور بیٹھا میں اسے آج تک نہیں نکل سکا، اور جو میں اب لاہور دیکھتا ہوں جو دھواں پھونک رہا ہے، جو اس کے قلعہ جو تھا جو راوی کے کنارے تھا، اس کی جو تباہی اور بربادی ہے، اس کے اثرات حل تک آتے ہیں۔ مطلب فیصل آباد کا واٹر لیول دیکھ لیں، اس سے آگے دیکھ لیں، یا پھر ستلج دریا تو جاتا ہے اپنا بہاولپور تک، اس کے اثرات وہاں تک ہیں اس کے سوکھنے کے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا اب بھی ہے کہ جب واٹر دریائے سندھ میں پانی اٹھتا ہم کہتے ہیں جب اوپر آتا ہے جی تو ہمارے نلکوں میں سے بعض دفعہ پانی نکلتا ہے۔ میں اب آ رہا تھا، میں بکھا رکا، تو اب صحرا، تو وہ میں نے ایسے مٹی اٹھائی نا، مقبول سبھی میں مٹی چاہتی ہے، جی تو اون دی نمی جیڑی ہے یا اون دا سیبا اساں جڑا آتے سے اتنا رچ تھا، مطلب اتنا زیادہ تھا کہ وہ شاید میں نے بڑے عرصے بعد کہیں دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ فصلیں جو ہیں، گنا جو ہے، کپاس جو ہے، چنا جو ہے، ٹھیک ہے، چنا اب دالیں درآمد کی جاتی ہیں، برآمد کی جاتی ہیں، ہم 60% جو چنا ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسی تھل اچھا، سے پیدا دریاؤں کی جو محبتیں ہیں اور دریاؤں کی جو تباہی ہے وہ اس کا سامنا تھل کے لوگ، تھل کو اس ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا جی، لوگ کہتے ہیں کہ تھل کا مطلب صرف ریت ہے، نہیں، جو کچے کا علاقہ ہے، جی ٹھیک ہے، جیکو سا بیٹ آتے سے وہ یہ دریائے سندھ کے پیچھے جانے کی وجہ سے جو ہوا ہے کہ وہ کچا جو ہے وہ سونا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے سر۔ جی اب اور یہ اس کی مطلب کوئی ایسی فصل نہیں، وہ جی میں آتے نہیں تھا لکڑی پور کھڑا ہوتا اتھیا سے اور تھیندی ہو، جی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اب آپ کا سوال ہے کہ اس کے ایشوز جو ہیں، اب میں بسات احترام پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا ریگولر دیکھتا ہوں، میں یہ جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے کہ یہ خاکہ لوگوں تک جانا چاہیے۔ اب 8 ڈسٹرکٹ ہیں، خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، اب کوٹدو بن گیا ضلع، مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے۔ اب خوشاب، میاں والی، بکھر، لیا، دو ڈسٹرکٹ کی سیٹس ہیں ایم این اے کی، 8 ہو گئی۔ مظفر گڑھ کی 6 ہو گئی، 8 6 14، 5 جھنگ اور 19۔ اب اس کا کمپیریزن اگر سادہ اور سمپل الفاظ میں کریں تو بلوچستان کی قومی اسمبلی کی سیٹیں 16 ہیں، اسے صوبے کا درجہ حاصل ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ جی سیٹیں اس کی
19 کی بجائے 16 ہیں، ہماری 19 ہیں، ہم ڈویژن بھی نہیں بن سکے اور وہ صوبہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے سر۔ ملتان جو ہے اس کی بڑی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہوگی، ہم بھی اس سے کہیں پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی اسی خطے میں رہتے ہیں، ہم بھی مطلب اس وقت کی آمد و رفت، اس کے حملہ آوروں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ملتان کی جو ہے 4 ڈسٹرکٹ ہیں، ہماری 8 ڈسٹرکٹ ہیں، اس کی 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ہماری 19 ہیں، یہاں بھی ہم 3 آگے ہیں، بلوچستان سے بھی 3 آگے ہیں۔ پھر آگے بہاولپور جاتے ہیں، رحیم یار خان کی 6 قومی اسمبلی کے ہیں، بہاولپور ضلع کی 5 ہیں، 5 6 11 اور 4 بہاول نگر کی 15 کے مقابلے میں ہم 19ویں ہیں، ٹھیک ہے سر۔ جی ہم وفاق میں کتنی بڑی سے ہمیں NFC ایوارڈ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، ہماری آبادی کو گن کے پتہ نہیں کسی اور کی جیب میں پیسے ڈال دیے جاتے۔ اچھا، ہمارے جو بساط احترام ہمارے ارکان اسمبلی ہیں وہ اس ایشو کی طرف نہیں آتے، اب اس کی پارٹی پالیسی ہوتی ہے، ان کی ذاتی پالیسی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اب ہم اس سے آگے جو ہے اس کراچی جو ہے اس کی ریزرو ملا کے 22 بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری آبادی کراچی کے برابر ہے، ٹھیک جی ہے۔ اچھا، جی اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، فگر 19 20 ہو سکتے ہیں، میں اس پہ اب بلوچستان کو کیا ملا؟ صوبائی حیثیت ملی، سینٹ میں 20 سیٹیں ملی، ہائی کورٹ ملا، کئی ڈویژن ملے، کئی ضلع ملے، کئی میڈیکل کالجز ملے، کئی انجینئرنگ یونیورسٹیاں ملیں، موٹر ویز ملے، اپنا سی پیک ملا، گیلانی صاحب نے اسپیشل پیکیج دیا۔ ملتان جو ہے اس کے پاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ، نواز شریف یونیورسٹی، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، ڈینٹل کالج، انجینئرنگ کالج کہہ لیں، زرعی یونیورسٹی کہہ لیں، انڈسٹری کہہ لیں، مطلب وہ لاہور کے برابر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے سر۔ جی بہاولپور جو ہے وہ بھی ہم سے آگے ہے، ٹھیک ہے، ایون ڈی جی خان کو جو بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن گیا، ہمارے 2 ضلع دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ سمجھایا اور پڑھایا گیا، اگر درست ہے یا وزڈم سے یہ دیا گیا کہ جی اکثریت اقلیت کو لیڈ کرتی ہے، اب یہاں پہ الٹا فارمولہ ہے، مطلب ہمیں وہ لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا پیسہ جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم 2 دلی والے صبح سویرے جاتے ہیں ڈی جی خان، جی ٹھیک ہے، ہمارا کلچر کا ایشو بھی ہے، دیگر ایشوز بھی ہیں، پھر ہمیں 2 ڈسٹرکٹ بکھر اور میاں والی جا رہے تھے سرگودا، اللہ اکبر، وہ صبح 4 بجے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے جھنگ والوں کو جو فیصلہ آباد خود پانی ڈھونڈ رہا ہے اس کو وہاں پہ لگا دیا۔ جھنگ تاریخی طور پہ ایک زندہ شہر ہے اور ایک بہت بڑی اس کی اہمیت ہے۔ مظفر گڑھ جو ہے وہ مظفر گڑھ اور ملتان میں کیا فرق ہے؟ اگر ملتان کی اہمیت ہے، مظفر گڑھ کی کیوں ہے؟ اب میں بسات احترام، میرے بڑے قابل احترام ہے نواب زادہ افتخار صاحب، وہ اسمبلی کی اسی پچھلے اجلاس میں بجٹ سیشن میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں یونیورسٹی نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں کیمپس دے دیں۔ میں کہ اللہ اکبر، کہ نواب زادہ نصر اللہ صاحب کے فرزند ہے، آپ کو فورس کرنا چاہیے کہ یار ہم 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور پھر ہمارے پاس 14 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ہماری بڑا ڈسٹرکٹ ہے۔ بڑا ڈسٹرکٹ ہے، تاریخی ڈسٹرکٹ ہے، ایک آبادی والا ڈسٹرکٹ ہے اور ایک خاص اس کی اہمیت ہے۔ اب اس میں سے میں تو سمجھتا ہوں کوٹتونی اور 2 ڈسٹرکٹ نکلے تب جا کے وہ لیا کے برابر ہوگا، جی مطلب وہ سہیوال یا اکاڑا کی طرح ڈویژن ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں، کوئی زرعی یونیورسٹی نہیں، کوئی وومن یونیورسٹی نہیں، کوئی ڈینٹل کالج نہیں، کوئی موٹر ویز نہیں۔ اچھا، احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں اور یقیناً درست فرماتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے 22,000 کلومیٹر جو ہے نا موٹر ویز بنائی، ٹھیک ہے سر۔ اب مجھے بتا دیں MM روڈ جو ہے یہ مظفر گڑھ میاں والی روڈ نہیں سر، یہ گوادر سے لے کے سینٹرل ایشیا تک کا روٹ ہے، جی یہ چائنا تک کا روٹ ہے، یہ پشاور تک کا روٹ ہے اور یہ شارٹیسٹ ترین روٹ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جانا ہوتا ہے بھائی اسلام آباد، دن تسا نا فیصل آباد بنو، شور کوٹ بنو، تو بھائی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کراچی سے بندہ آ رہا ہے اسے ملتان بھیج دیتے ہیں، بھائی اسے رحیم یار خان سے نکلے گا تو جو چکر آتے ہیں وہ علی پور آ جائے، علی پور سے چوک اعظم سیدھا نکل جائے۔ اچھا، یہاں ایک اور المیہ ہے، ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ شاید ہم کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پشتون پارلیمنٹیرین ہیں یا جو کراچی کے پارلیمنٹیرین ہیں یا سندھ انٹیریئر کے پارلیمنٹیرین ہیں،
یا پشاور، وہ کبھی بات نہیں کرتے بھائی. اب جو سب سے زیادہ وہیکلز ہیں یا کنٹینرز ہیں وہ ہمارے پشتون بھائیوں کے ہیں یا اور مختلف اقوام کے ہیں. تو اسمبلی میں تو مشترکہ آواز آتی. کیا اگر ایم ایم روڈ جو ہے وہ بنے گا تو کراچی اگر قریب آ جائے گا، وہ ملتان کے 2.5 گھنٹے کرنے کے بعد فیصل آباد کے 2.5 گھنٹے کرے گا، پھر 4.5 گھنٹے اسلام آباد کے کرے گا، اور اگر جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں سے تو کنٹینر اور ٹرک چڑھ بھی نہیں سکتا. خلاصہ سب آپ نے بڑا سیر حاصل سر تبصرہ پلیز. فرمایا، اور یہاں کی محرومیوں کا بھی ذکر کیا، اور محل وقوع سے بھی ہمارے ناظرین کو آپ نے نوازا. مگر میں سمجھنا چاہتا ہوں، سر لیا ٹی وی کے ناظرین بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں سر کہ پرائم منسٹرز اس خطے سے، چیف منسٹرز، فارن منسٹر، یہ سارے بڑے بڑے عہدیدار ہمارے اس خطے میں، اور یہ 19 قومی اسمبلی کی نشستیں رکھنے والا تھل، یہ کیوں سب سے آخر میں ہمیں نہیں دکھائی دیتا؟ اچھا، میں مقبول صاحب نا یہ سوال نا یہ بارہا دفعہ مجھ سے ہوا، کیونکہ میں اسلام آباد میں جو ہے نا، جی میں کبھی گھبرایا نہیں، کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا، کبھی دوستوں کے طنزیہ جملوں سے میں ڈسارڈ نہیں ہوا. جی اس ہی بن گئے تھوڑا وہ تسا جڑا اپنا ایم ایم روڈ بنا دے ودیا کاتے روڈ بن گئے جی تھوڑا. وہ آپ نے بنوا لیا ہے، وہ عثمان بزار سے، وہ بنوا لیا آپ نے یوسف زا گیلانی سے، وہ بنوا لیا آپ نے کالا باغ والوں سے، وہ بنوا لیا ہے آپ نے ملکوں سے، خانوں سے، وغیرہ وغیرہ. اب یہاں عرض اتنی ہے کہ مطلب یہ 19، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 19 نے جو کہ مختلف ادوار میں مختلف خان وعدے جو ہیں گدی نشین ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی اس چیز کو نہیں کی. جی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں نے اس چیز کی عرض بھی کی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی اگر لیا ڈویژن بنے گا، اگر بکھر تھرڈ ڈویژن بنے گا، یا میڈیکل کالج ہوگا، تو میری اور آپ کی تو شاید زمین ایکڑوں میں بھی نہیں ہوگی، جی ان کی تو مربوں میں ہے. فائدہ کس کو ہوگا؟ بزنس کس کا بڑھے گا؟ ٹھیک ہے، جو آج فائدے میں ہے. جو آج فائدے میں، لیکن وہ ہمارے مطلب فائدے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس چیز پہ تیار نہیں ہے. تو سوری، یقیناً بنے یہاں سے، مطلب لغاری صاحب پریزیڈنٹ بنے، ٹھیک ہے، وہ اور عہدوں پہ بھی رہے، گیلانی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، اپنا قریشی صاحب وزیر خارجہ بنتے رہتے، وزراء بنتے رہتے، مصطفیٰ خر صاحب بنے، نواب کالا باغ بنے. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور دھاڑتی ہوئی اور روتی اور چیختی ہوئی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہاں کا اتصال کیا ہے، یہ کبھی اس کی آواز نہیں بنے. یہ جیسے وہ جھیل ہوتی ہے نا، جب وہ ڈھانڈ ڈھاندے سے یعنی پانی کھڑ بہنے، جو کھڑا پانی جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتا، نقصان میں ہوتا ہے. مجھے دکھ، افسوس اور تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر مظفر گڑھ میں مصطفیٰ خر صاحب نہ گورنر دور میں بنا سکے یونیورسٹی نہیں، جی کیمپس نہیں، میڈیکل کالج نہیں، ڈینٹل کالج نہیں، ٹھیک ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، مطلب جنگل ہے. وومن یونیورسٹی، 3 وومن یونیورسٹی ہے پنڈی میں، میں نہیں کہتا وہاں نہیں ہونی چاہیے، 13 میڈیکل کالج ہیں اگر میں درست ہوں. ایون پرائیویٹ کی لسٹ میں نے کچھ دن پہلے اشتہار آیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا مجھے آپ بتا دیں، مظفر گڑھ میڈیکل کوئی نہیں، بکھر، لیا، اچھا، یہ جنگ. ساری باتیں ظاہر حقائق ہیں، اس سے انحراف تو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہاں کا وسیع بھی اپنے نمائندے سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ وہ دی سن سندہ کرے سی نہیں، وہ سوال کیوں نہیں خان دا کرتا؟ مزاج ٹھڈا تھی سی نا، خان باس سی نا، ہماچی تے کو بانڈ دے سی نا، اگر وہ کو ریونیو پٹواری اور تھانے دی سیاست تو نکلن دے سی نا. آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت کا بہترین انتقام تو ہے، یہ پتہ نہیں اسلام آباد کی حد تک ہوگا یا کسی اور حد تک ہوگا. مطلب یہاں کے لوگ جو ہے زبردستی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں، ماں باپ اپنی دن رات ایک کر رہے ہیں، دہاڑیاں لگا رہے ہیں. اس جی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر نظام نہیں پڑھانا چاہتا، فرض کرو آپ کا بیٹا میرٹ بنا گیا، پتہ چلا 150 بچہ اس وقت آپ کو بہتر پتہ ہوگا لیا سے میڈیکل کے فیلڈ جی میں گئے. اب وہ 18 سال کی عمر میں یہاں سے جا رہے ہیں، جب وہ ہاؤس جاب کر کے آئے گا 20 یا 25 سال کی عمر میں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، جنگ، کوئی میڈیکل کالج نہیں، کوئی ڈینٹل کالج نہیں، کوئی.
اچھا یہ جو کہا، یہ ڈینٹل اور میڈیکل کالج نہیں ہوتا، یا ایک ہسپتال کا نام نہیں ہے، یہ ریسرچ کا نام ہوتا ہے۔ جی اگر 400 یا 500 بیڈس کا ہو، اب لیا میں آپ بھی بیٹھے ہوئے، میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ لیا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا، جس کے لیے زمین الاٹ ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو، جب ڈسٹرکٹ بنتا ہے، وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کام مطلب آپ نے اونٹ کو خیمے میں بند کر دیا۔ جو بلڈنگ مطلب لیا کا جو تحصیل کی بنیاد ہونے، اب مطلب ایک نئی چیز ہونے، اچھا ہی کچھ چلڈرن ہسپتال ہے او بھائی، میں نے پہلے آپ نے ایک ایجوکیشن یونیورسٹی تھی، اس کو یونیورسٹی کے کیمپس میں تبدیل کر، وہ ایجوکیشن یونیورسٹی جو تھی اس کا کیمپس بھی آپ نے نہیں رہنے دیا یہاں پہ۔ اب المیہ یہ ہے، اب ایک آپ نئی جو چلڈرن ہاسپٹل 20 یا 25 لاکھ کی آبادی میں اگر چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہوگا، آپ کی جو بچے ہیں یا مختلف اس کا شکار ہوتے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ اچھا مطلب اب بندہ کس کو کہے؟ اب لیا شہر کی ایک عجیب سی صورتحال ہے، یا مطلب اب میں لوگوں سے، اچھا پھر ایک اور چیز ہے، یہاں برٹش دور میں بھی کام نہیں ہو، مطلب باقی اس کی کوئی عجیب و غریب وہ سچویشن۔ اچھا ہمارے یہاں جو اگر مطلب برٹش دور میں کام نہیں ہوا اور آج کام نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ نہیں کتنے دیر، اچھا میں نا انتخاب صاحب نا میرے دوست ہیں، جی بشیر احمد بشر صاحب کے فرزند ہیں، بکھر سے ہیں، تو مجھے پتہ چلا بھی تھال میڈیکل کالج کا نا اپنا اعلان ہوا تھا اور اخباروں میں آیا تھا، تو میں نے ایسے سرچ کیا تو انتخاب صاحب بکر سے ہیں، تو میں نے وہ کتاب پڑھ رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں کہ انتخاب صاحب وہ آپ کا اپنا بکر میں جو تھال میڈیکل کالج بنا، اچھا انہوں نے نا سنی انسنی کر دی، میں نے کہا شاید نہیں سنا۔ جی اچھا پھر میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھل میڈیکل کالج، انہوں نے کہ وہ میڈیکل کالج جڑا قیامت والے نہیں بننے۔ اب مطلب ہمارے لیے اگر 76 سال میں، جی ٹھیک ہے، مطلب آپ کا رپورٹ کیا ہوا ہے کیس ہے، وہ خبر ہے ایکسکلوسیو ہے کہ کمرشل گورنمنٹ کمرشل کالج کوٹ سلطان جو ہے وہ 16 مرلے میں ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر حکومت جس تھل کی ٹی ڈی اے کے مطابق صرف تھل کی زمین، نہریں سڑکیں راستے نکال کے 50 لاکھ ایکڑ اراضی ہے، کچا علیحدہ ہے، جی ٹھیک ہے، اس کا کالج جو ہے وہ 16 مرلے میں بنے گا۔ آپ نے اتنی دفعہ اس موضوع کو بحث بنایا، اب حکومت نے کوٹ سلطان میں کالج ہی ختم کر دیا، اللہ اکبر، نہ اللہ رہے اکبر، گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ بس تو انہوں نے کہا کہ کوٹ سلطان میں یہ 16 مرلے کا جو گلا خضر کلاسر صاحب ہمیں ہمارے گلے میں یہ ڈال چکے ہیں، اسی سے ہی جان چھڑائی جائے۔ نہیں، میں نے آپ کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، مطلب مثال کے طور پہ یہاں 3 سگے بھائیوں کو، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی افسوس ہے، اور آپ نے ایک اور بھی اس سے پہلے رپورٹ کیا، چار غالباً جی چار، وہ بس کے حادثے میں، ہاں جی اور ڈی پی او صاحب نے جو ہے نا بڑی مطلب ظاہر ہے ایک انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے جی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے ½ کروڑ سے بھی زیادہ جنریٹ کی ہے، جنریٹ کر کے اور ہاں جی انہیں دیا۔ تو بسات احترام میں ان کا احترام کرتا ہوں، پی سی صاحبہ کا بھی، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یقیناً مسئلے یہ کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اب جو اگلا حادثہ ہوگا وہ فیملی بھی توقع رکھے گی کہ جی ہمارے مین جی ان کے جی دکھ اور غم کی گھڑی میں، اب بیسک میں نے جو نوٹ کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے، وہ سر یہ ہے کہ اس کا روڈ کا جب تک بائی پاس آپ نہیں دیں گے، جب تک کنٹینر اور یہ ٹینکیاں اور ویگنیں اور بسیں شہر سے گزریں گی، جہاں پہ کھانچا بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ ہوگا، اس وقت تک ہمیں یہ خطرات لاحق رہیں گے کہ کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی حادثے کا کلاسر صاحب بائی پاس بنتا ہے، اس کے اوپر پھر تعمیرات شروع ہو جاتی ہیں، پھر مارکیٹیں، پھر دکانیں، پھر گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور کومنٹ کیجئے، کہ جب تک ہمارے پاس سیوک سینس نہیں آتی، جب تک ہمارے پاس جو ہمارے ادارے ہیں وہ تعمیرات کا کوئی حد بندی قائم نہیں کرتے، اس وقت تک تو یہ سڑکیں اسی طرح حادثات سے عبارت رہیں گی۔ نہیں، بائی پاس تو خیر سڑکیں یا عمارتیں بننے سے ڈسٹرب، مطلب لیا شہر سے تو کنٹینر اور ٹینکر نہیں گزرتا نا، بائی پاس سے گزر جاتا ہے، شہر کی بات کر رہا ہوں، جی اپنا لودھرا کا بھی نہیں گزرتا، لاہور کے بھی بائی پاسز ہیں۔ بائی پاسز کا مقصد جو ہے بڑی ٹریفک کو روکنا ہوتا ہے اور اس کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال بڑا اہم ہے، لیکن میں نا جو ہمارا سسٹم ہے،
وہ اس لیے اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈائریکٹ وہ پولیٹیسائز ہو گیا ایک بڑے عرصے سے. مطلب آپ کا ٹیچر جو ہے وہ تابع داری نہ کرے تو اس کے لیے ٹرانسفر کا وہ ہے کہ اچھا اگر کوئی آفیسر اچھا کام بھی کرنا چاہے نا جی تو اس آفیسر کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور ان سے یہ انفٹ ہے مطلب یہ نالائق ہے یہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے بھی خان دے پرچے کو ملک دے پرچے کو یہ مطلب یہ انفٹ ہے وہ ایمانداری اندے کیتے ایک ایشو بن ویندی ہے. تو اندے کیتے ضروری ہے کہ حکومت جڑے نا وہ حکومت اپنا کام کرے اس کو اپنا کرنے دے اور لیکن ایک بڑی اوور ہالنگ کی وہ ہوگی. خلاصہ صاحب تساں حادثے دی گل کیتی ہے ڈی پی او صاحب دی گل کیتی ہے کہوں عوامی نمائندے غم دی گھڑی کتنے پرجوش اور کتنے پر مدد نظر آئے. بیسک تو آپ سے سوال بنتا ہے میرا بھی آپ کیونکہ یہاں گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے نا پورا ملک دیکھتے ہیں. اچھا چلو اس کو ایسے کر لیتے ہیں. میں نے تو کہیں کوئی سوشل ڈیجیٹل میڈیا یا کسی اخبار یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا وہ نہیں دیکھا جس میں نظر آیا ہو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لیا کے لیے ایک بڑی آنر ہے ان کے لیے بھی آنر ہے کہ وہ پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر ہیں. لیکن وہ ان کو سے وہ ایشوز ہم ایون سوال صحافی سوال کر رہے تھے جو کہ عوامی نمائندوں سے بنتے ہیں جی جو کہ عوامی نمائندوں کو سلوشن ہونا چاہیے. لیکن اب عوامی نمائندے کا ایک تو یہ ہوا کہ جو حکمران جماعت ہے اس کا ایک اپنا وہ تھا وہ کیونکہ الیکشن لوز کر گئے جو بھی وجہ تھی اور پورا ضلع لوز کر گئے. جی اور اگر اصغر گلمانی صاحب جوائن نہ کرتے تو شاید کوئی مطلب یہاں نام لیوا بھی نہ ہوتا. تو اب ظاہر ہے اب اچھا وہ اب کلین چٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. جی مطلب میں تو مجھے بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بجائے مطلب صحافی سوال کرتا ہے اور عوام کی نمائندہ بن کے کرتا ہے. اب وہ اگر کلین چٹ دے رہا ہے یا وہ واہ واہ کر رہا ہے یا لقمے دے رہا ہے یا ان کو وہ حقائق ان کے سامنے نہیں رکھ رہا اگر مینج پروگرام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر کتی بھی چورا نال ملی ہوئی ہے. خلاصہ صاحب یہ کچھ پیغامات آپ کے نام آئے ہیں. سر قاضی ضیاء صاحب نے توسہ شریف سے، ملک توقیر خان بلوچ ایڈوکیٹ صاحب نے بھکر سے، ملک مزمل تھیم ایڈوکیٹ صاحب رام چوک اعظم، مشرف علی بھوٹا صاحب پیر جگی سے، جام اللہ یار کوٹ سلطان سے، رانا عالمگیر شاہ جمال سے، ملک حبیب اللہ کلاسرا صاحب نے آپ کو ویلکم کہا ہے، رانا محمد افضل ندیم صاحب رہنما ایپ کا ضلع لیا نے، سمیع اللہ کلاسرا صاحب نے، ماہر غضنفر عباس صاحب نے، عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کو ویلکم کہا ہے، اور اظہر ہاں صدر انجمن تاجران لیا راجو گروپ انہوں نے بھی ویلکم کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی ہم رؤف کلاسرا صاحب لیا اور خضر کلاسرا صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیشہ تھال اور وسیب کی بات کی. یہ جناب آپ کے نام ہیں. میں ذاتی حیثیت میں ان سب دوستوں کا مشکور اور ممنون ہوں. اور یہ بکر سے جو توقیر بلوچ ہے میری بڑے عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہمارے یونیورسٹی فیلو تھے اور بڑے اچھے وہ ہیں. اللہ یار جام جو ہے میرا کلاس فیلو ہے، سمیع اللہ یا باقی جو میرے کچھ فیملی کے اور باہر سے، اور ہاں صاحب کا میں مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ ایک بڑی پوزیشن پہ ہیں بحیثیت تاجر رہنما. اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے قاتل روڈ کی، خونی روڈ کی، جی کہ اسلام آباد میں آپ کو شکوے ہوتے ہاں طنزیہ ہیں، جملے بھی کہے طنزیہ جاتے ہیں بعض جملے دفعہ. پوئی ہوتے ہیں، مختلف انداز آپ سے اختیار کیا جاتا ہے. کبھی چیئرمین این ایچ اے سے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی، ملاقات ہوئی؟ یہ بیسک نا مقبول صاحب ہم صحافی نا خبر کر سکتے ہیں، ملاقات ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں ہم ملاقات نہیں کر سکتے. اگر ہم عوامی نمائندوں کا کام کریں ہم عوامی نمائندوں کو آگاہی دے سکتے ہیں اور ہم اپنی رپورٹنگ کے ذریعے اپنے کالمز کے ذریعے اپنی گفتگو کے ذریعے اگر کوئی بندہ یہ مینڈیٹ لے کے اسمبلی میں جاتا ہے اور این ایچ اے کے چیئرمین کو خضر کلاسرا مل رہا ہو کہ جی وہ مجھے فلانا روڈ بنا دیں. اب اگر یہ موٹر وے ہونا چاہیے تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی جی کہ یہاں پہاڑی ایریا جو ہے وہاں پہ موٹر ویز بنائے گئے ہیں جہاں پہ کاسٹ بھی زیادہ، اور میں کہتا ہوں ٹھیک بنائے گئے ہیں، ڈبل ہونے چاہیے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پلین ایریا ہے، بالکل میدانی ایریا ہے. میدانی ایریا، کوئی اس پہ کوئی مطلب کاسٹ کا جو وہ ہے وہ بھی چوتھائی حصہ لگنا ہے. جی
اچھا پھر میں نہیں بتا رہا، میں یہ مختلف ڈسکس بھی ہوا ہے، یہ این ایچ اے کے چیئرمین صاحب بھی، یا وزیر مواصلات کہیں، این ایچ اے کے چیئرمین صاحب کی بھی ڈفرینٹ پوزیشن ہے، مطلب سیکٹری مواصلات آپ کہہ سکتے ہیں، یا وزیر اعلیٰ صاحب کر سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب تھال اگر میں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی جی۔ تو لیا کے عام آدمی کو یہ کب سمجھ آئے گی؟ نہیں، لیا کیا آدمی جو ہے اب اس کو سمجھ آنی چاہیے، اور مجھے بات، میں ایک دفعہ آیا جی تو مجھے کوئی یہاں کے پرنسپلس تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے، کچھ اور تھے، تو انہوں نے بڑے فخری انداز میں بتایا، اور یقیناً بنتا بھی تھا، ان کے بچے، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا یو ای ٹی لاہور میں ہے، میرا بیٹا جی وہ لاہور میں میڈیکل کالج میں ہے، میرا بیٹا فلاں میڈیکل کالج۔ اب مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ جو بچہ یہاں کا میرٹ بناتا ہے میڈیکل کا، وہ یقیناً ایک برین ہوتا ہے، ایک اس کی جی ظاہر ورتھ ہے، ہوتی ہے۔ یس اب وہ اس کو تو سسٹم نے لاہور بھیج دیا، اور جو پیچھے گھر میں ماں باپ تھے یا جو دیگر چھوٹے بچے تھے جو اس نے وہاں اپنے پڑھنے کے ساتھ ان کو بھی پڑھانا تھا، وہ تو رہ گئے۔ پھر اس کی فیسیں، اس کے چارجز، اس کا ہاسٹل، اس کا نیا شہر، اس کے نفسیاتی مسائل، دیگر مسائل۔ تو میرا یہ ماننا ہے، یہ خیال ہے، حکومت سروے کرا لے کہ یہاں سے ہر سال 10 لاکھ فیملیز جو ہے نا مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جاتی ہیں، اسپیشلی لاہور جاتی ہیں، اور میں بسات احترام عرض کرتا ہوں کہ لاہور کی ترقی کا فنڈ اس وقت کا لاہور کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا جب تک پنجاب کی فوڈ باسکٹ، پنجاب کا جو اپنا گوادر ہے، اس کو آپ، مطلب ہم فوڈ دینے والے ہیں، ہم گنا دیں گے، ہم جی کپاس دیں گے، ہم تلی دیں گے، تل دیں گے، ہم گڑ دیں گے، ہم شکر دیں گے، ہم سبزیاں دیں گے، ہم مطلب فروٹ دیں گے، مطلب ہم سے کچھ نہیں لیا جا رہا نا، مطلب ہماری جو مطلب وہ ہمیں بچانے کی بجائے خود بھی نقصان میں جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، مگر میرا سوال آپ سے سر سر ایم ایم روڈ سے ہی متعلقہ اور ملتا جلتا ہے۔ ہمارے ہاں 1985 میں پہلی مرتبہ لیا توسا پل کی بات ہوئی، اور ان 40 برسوں میں ایک شو پیس ہم نے اربوں روپے لگا کر کھڑا کر دیا۔ اب اس کے لیے پھر ہمیں 40 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اچھا، یہ نہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، کلور کوٹ کا پل بھی اربوں روپے کے لگنے کے بعد جو ہے نا، ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے اس کی کمیٹی میں لیا، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ذاتی حیثیت میں اس فورم سے بھی، جی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ہے چیئرمین ہیں اور تھل سے ہی ہیں، کہ وہ اس لیا توسا پل کا بھی جو ہے نا یہ معلوم کریں۔ اب یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے 89 کا منصوبہ تھا، ٹھیک ہے، جی وہ اس کی کاسٹ جو تھی بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ اور وہ کہاں جا کے مکمل ہوا۔ اب یہ ایشو نہیں ہے کہ صرف پل کھڑا ہوا ہے، اب جب بوری سیمنٹ کی پہلے 500 تھی یا 480 تھی، اب جب آپ 1300 کی لیں گے، 1500 کی 1500 کی جب وہ آپ استعمال کریں گے تو وہ تو اور چلی جائے گی، اس جی کے علاوہ جو اور مواد ہے وہ بھی گیا۔ اب اچھا، ہم نا وسط پنجاب میں ہیں، مطلب ہم پاکستان میں ہیں، مطلب ہمیں پاکستان جو ہے نا، ادھر سے بھی جہاز گزر جاتے ہیں، ادھر سے بھی ٹرینیں گزر جاتی ہیں، ادھر سے بھی موٹر ویز بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہاں ریاست حکومت جو ہے، اچھا مان لیا یہ 1900 میں نے گن دیے، آپ نے گن دیے، اور یہ وہ خاندان ہے جو اب نئی اپنی اولادوں کو جو ہے وہ دے کے اپنی وراثت جو ہے، اب ظاہر وراثت میں یہ تو شامل نہیں ہوگا کہ بیٹا یہاں پہ میں نے میڈیکل یونیورسٹی نہیں بنائی، وہ آپ نے بنوانی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی بنوانی ہے، سر ہونا تو یہ چاہیے نا۔ جی اگر بیٹا کہتا ہے کہ جی میں نے وہ اپنا ڈویژن کی قرارداد جمع کرائی ہے، تو میرے جیسے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ابا جی نے جمع کیوں نہیں کروائی تھی؟ جی ابا جی تو بیٹے سے زیادہ سینئر سیاستدان تھے، زیادہ بآواز بلند ہوتے تھے۔ اب بیٹے ٹھیک ہے، لیکن جو نقصان ہوا اس کے لیے تیزی کی ضرورت۔ اچھا، میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، پارٹیوں سے یہاں پہ پارٹیاں بدلی بھی گئیں، ٹھیک ہے، میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی گیس کے لیے بدلی تھی، کوئی کہتا ہے ہم نے آپ کی سڑک کے لیے بدلی تھی، کوئی کہتا ہے میں نے انکم سپورٹ پروگرام میں، کسی نے کوئی ریولوشن بتا۔ اب جو ہے ہم ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب آ- ارکان اسمبلی کیا لیا کی خاطر
میں نہیں کہتا پارٹی بدلنے، میں نہیں کہتا کہ وفادار ہم بدلنے، اپوزیشن کا بھی حق ہوتا ہے نا اسمبلی میں بولنا یا وزیر اعلیٰ سے ملنا، جی ٹھیک ہے، تو وہ ملیں اور بات کریں کہ جناب ہمارا مستقبل کیوں آپ نے تاریخ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ میں آپ کی بات میں سے ایک اور بات نکالنے کی سر کوشش سر کرتا ہوں سر سر کہ اس وقت حزب اقتدار کے بینچوں پر علی اصغر خان گرمانی صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کا مستقبل کی سیاست میں کوئی رول آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ میں ان کا عسکر گرمانی صاحب کا نا حال میں ان کا پہلے دیکھنا چاہ رہا ہوں، جی مستقبل میں تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں مستقبل اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان کے پاس جو حلقہ آیا ہے جو انہوں نے جیتا ہے، جی وہ مار اجاز کے پاس 20 سال رہا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، ہاں جی اس کے بہت سارے ایشوز رہے ہیں، ہمارے جیسے جو لکھاری تھے وہ تنقید بھی کرتے رہے اور پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہے، وہ چاہے کالجز کے ایشو تھے، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اب گرمانی صاحب جیت گئے، جی وہ کہتے ہیں نا منیر نیازی صاحب کا ہے کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو منیر میں نے دیکھا، مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا، جی ٹھیک ہے۔ عمار صاحب کا تو بھگت گیا، ٹائم گزر گیا، اب گرمانی صاحب کو انگیج کر لیا گیا۔ میں نہیں کہتا، وضاحت تو گرمانی صاحب کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیب اور یہ سوسائٹیاں، یہ تو گرمانی صاحب اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، جی ایم پی اے سے پہلے، ایم پی اے سے پہلے ان کا احتساب کیوں نہیں کیا گیا؟ جب وہ ایک ایم پی اے بنے ہیں اور اس حلقے کے بنے ہیں جسے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، مطلب پیر جگی میں تھانہ بنوا لیا گیا، پیر جگی میں ڈینٹل کالج نہیں بنوایا گیا، ٹھیک ہے، پورٹ سلطان میں تھانے کی بلڈنگ کو فوری طور پہ، جبکہ وہ بلڈنگ آگے 200 سال، پیر جگی میں 15 سالوں سے پیر جگی گرلز کالج بنا ہوا ہے، جس کا آج بھی پرنسپل بننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اللہ اکبر، اب آپ کی خبر ہے، بڑی خبر ہے کہ بننے پہ کیوں تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ اب آپ اس پہ، اچھا یہ تو سر، آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں ڈینٹل کالج بنے؟ نہیں سر کیوں نہ بنے، وہ یہی تو وہی انتخاب صاحب والی میں بات آپ سے یہی تو کہ میں آپ کیا سے ہماری قسمت میں قیامت والے دن لکھ دیے گئے ہیں، ہم قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو کے ہماری التجا وہاں قبول ہوگی، حضور والا ہم بھی اس ملک کے شہری کلاسر ہیں، صاحب، ہم بھی یہاں کے وہ ہیں، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ جو اپنا کالج تھا، ٹیکنیکل کالج کو انجینئرنگ کالج کروانے کا، تو اسی کو وہ تو یہاں کالج برقرار رہتا اور یونیورسٹی، چلو میں ڈینٹل کالج سے وڈرا ہو جاتا ہوں تو میں اس پہ چلا جاتا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی وہاں جگہ بھی، اب کوٹ سلطان کا میں کہوں، جی کوٹ سلطان میں ہر کوئی کہتا ہے جگہ نہیں ہے، تھانے کی جگہ ہے، تھانے کی جگہ ہے، جگہ کا ایشو کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جگہ تو پر جہاں نہیں بھی ہے جگہ ہے، کیا وہاں ادارے قائم نہیں ہیں؟ ادارے بنتے ہیں، ہوتے ہیں بس ہوتے ہیں ریاست ہوتے کا ہیں۔ کام ہے۔ اچھا کلاسر صاحب، آپ نے ہمیشہ ذکر بھی کیا، ابھی بھی ذکر کیا کہ اچلانہ صاحب کے دور میں آپ جو تنقید کرنے والی چیزیں تھیں اس پہ تنقید بھی کرتے تھے، آپ نے کبھی گرمانی صاحب کو مشورہ نہیں دیا؟ گلمانی صاحب کو بھی میں مشورہ دوں گا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب سے بھی بس میں یہ گزارش کروں گا جی کہ یہاں 5 ایم پیز کی سیٹ ہیں اور 2 ایم این ایز کی ہیں، اس میں سے صرف گرمانی صاحب نے آپ کو جوائن کیا ہے، گرمانی صاحب کو بھی وہی انصاف دلائیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، گرمانی صاحب بھی اسی شاید گمر گھیر میں نہ گرے ہوں جو کہ ماضی میں آپ کو بحیثیت پالیٹیشین نیب ایف آئی اے وغیرہ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا، اور گرمانی صاحب کو وہ ملیں، گرمانی صاحب بھی ان تک اپروچ کریں اور انہیں اپنے حلقے کی صورتحال بتائیں اور ادارے تحقیقات ضرور کریں، لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ ایک عوامی نمائندہ ہے، یا تو اسے سسپینڈ کروا لیں، یا تو کوئی ایسی قانون سازی ہو کہ آپ پہ چارجز ہوں اور آپ کو سسپینڈ، جہاں کا جو 1 لاکھ 2 لاکھ جو جتنی بھی یہاں کی ووٹنگ ہے، میں تو نہیں جا کے اسمبلی میں بول سکتا، آپ بھی نہیں، سامنے والے بھی نہیں کر سکتے، جی بولنا تو گرمانی صاحب نے ہیں، اور نمائندے نے بولنا۔ گرمانی صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گرمانی صاحب اسمبلی میں کیوں نہیں بولتے، تو گرمانی صاحب کو ملنا چاہیے، گرمانی صاحب کو فیڈ بیک لینا چاہیے، وہ آپ سے ملیں، وہ فریدی صاحب سے ملیں، وہ پریس کلب کے دوستوں سے ملیں، اس لیے نہ ملے کہ بس مل لیا، کوئی ہماری کوئی ان کے ساتھ ملنے یا فوٹو سیشن سے، ایسا نہیں ہے، وہ اس لیے ملیں کہ جو کمیاں، مطلب آپ نے ہسپتال، ایک تو
ضلعی ہسپتال کو یہاں پہ روک لیا. اب بائی پاس فوری طور پہ ضرورت ہے, جی فوری طور پہ ضرورت ہے, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. مطلب حسان پور, پہاڑ پور, داریا, جمن شاہ, کوٹ سلطان, کھرل عظیم, جیسل پلاسرا وغیرہ وغیرہ ایک لمبی فہرست ہے. ایک نئے روڈ کی ضرورت ہے. نہ نئی روڈ نہیں, بائی پاس کی ضرورت ہے. جی یہ اب ٹاؤن, اچھا اب جیسے فتح پور تھا بھی اسے تحصیل کرو یار. میاں والی 1901 کا ضلع ہے, اسے قیامت کے دن تک رکھنا ہے. 1901 کیا جی یہاں آبادی نہیں ہوئی, بچے پیدا نہیں ہوئے؟ مطلب اگر وہ اس کو عیسیٰ خیل جو ہے اس سے 110 کلومیٹر دور ہے, اس کو پل دو. کلور کوٹ آ کے آپ نے پل ادھورا چھوڑ دیا. وہ کوئی کہتا ہے کے پی نے بنانا ہے, کوئی کہتا ہے پنجاب نے, وہ روک دیا. یہاں آپ نے لیا توسا کو دینا تھا, ایک بزنس ہب بننا تھا جو ہمیں بتایا گیا. اب اس کو آپ نے وہ کر دیا, ہولڈ کر دیا. مطلب ہولڈ کرنے سے کیا ہے, پیسہ کسی کی جیب سے. گرمانی صاحب جو ہے نا فلور پہ بولے ہیں, اور گرمانی صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے. گربانی صاحب کو کس نے باندھ رکھا ہے کہ اپنے زبان نہیں کھولنی؟ ان کو پرانے سلیبس نے باندھ رکھے. ان کے کان میں کسی نے کہا کہ صحیح بولنا نہیں, صحیح کو گال نہ نکلوانی, کہیں پکڑے نہ ونجو مرشد. جبکہ کوئی ایسا ایشو نہیں. وہ دن دریائے وڑنا تو پھینگا کو لو. تو پھر یہ تو پبلک جو ووٹ کاسٹ کرتی ہے وہ تو سر پبلک, میری عرض سنے نا, میری عرض سنے. جی پبلک مطلب چودھری اصغر صاحب کتنا اثر ہیں, کتنی دفعہ ایم پی ہے؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ. اور وہ جماعت اسلامی کے ایم پی تھے, بڑے دبنگ قسم کے, اور ان کی برادری اور ان کا پنجاب میں اثر و رسوخ, اور قاضی حسین احمد جیسے پالیٹیشین معتبر اور اس کے ساتھ تھے. جی ٹھیک ہے, ان کے بیٹے نے آ کے ڈویژن کی وہ قرارداد جمع کرائی. اب مجھے کیا چودھری اصغر گجر صاحب کو یہ نہیں تھے, یہ تھا کہ وہ للکارتے تھے, دھاڑتے تھے. وہ نہیں, انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یار ہمارے 8 ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالج کیوں نہیں ہے, ہمارے 8 ڈسٹرکٹ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں ہے, ہائی کورٹ کا بینچ کیوں نہیں ہے, وومن یونیورسٹی کیوں نہیں ہے. کیا غلام حیدر تھین صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کیا یہی حق بنتا تھا کہ انہوں جو اپنا ہسپتال کا وہ بنا ہوا ہے وارڈ بنا, کیا وہ یہیں بننا چاہیے؟ کیا فضل سبرا صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا, ملک نیاز صاحب کو نہیں کہنا چاہیے, بہادر خان سیٹ صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا, بہرام خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا, مگسیوں کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ مطلب احساس نہیں. اور بھائی یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ پورے مطلب ہمیں ایک لیبر کے طور پہ کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کلاسا صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے تھال پر اور لیا پر. سب لیا کا کامیاب ترین سیاستدان میں کون معافی ہے؟ چاہنا صحیح, میں کہ نہ اسٹیٹمنٹ دیو اور نہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے کہ میں کہوں, بس دیتا ہوں. میں ایک سائڈ پہ جب یہ سارے حقائق رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب احمد علی اولک صاحب جیسا سینئر پالیٹیشین بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں لا سکا کہ جس کا میں یہاں پہ ذکر کروں, کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا, کوئی ہائی کورٹ بینچ کا, کوئی وومن یونیورسٹی کا, کوئی انٹرنیشنل لوکل اس کا, کوئی نرسنگ یونیورسٹی کا, کوئی مطلب مجھے پتا تھے پھٹے لگتے رہے. پبلک کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ نہیں چلے پبلک پبلک کو کیا مشورہ دیتے ہیں اگر یہ آپ عوامی نمائندوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ چلے پبلک کیا کرے بتائیں. پبلک سر کیا کرے, پبلک قیامت کا انتظار کرے. ووٹ تو وہ دیتے ہیں, سر ووٹ پتہ نہیں, نعرے مارتے نہیں ہیں, اب یہ جیلوں میں جاتے ہیں, سر یہ بہت خرچ کرتے ہیں. سر وہ مجبوریوں میں جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر آپ کا بھائی آپ کی فیملی میں سے کوئی پولیس میں ہو, کوئی اسکول میں ہو, کوئی نمبردار اپنا کوئی کسی محکمے میں ہو, ٹھیک ہے نا سر, وہ اگر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خان ملک یا کسی کی گستاخی کرے تو ووٹ نہ دے تو وہ پھر گھر میں رہے گا یا چبارے میں جائے گا؟ میں لوگوں کو بلی نہیں چڑھانا چاہتا, لیکن لوگوں کو شعوری طور پر آگاہی اور سوچنے سے تو میں نہیں روک سکتا نا سر. جی بہرحال لیا کے لوگ وزڈم رکھتے ہیں. اب لیکن لوگوں کو مطلب کہانی تو فرید خان میرانی صاحب سے شروع ہوتی ہے. اب میرانی صاحب خود تو ہر الیکشن میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے احتساب بھی بہت سارے لوگوں کا کیا ہے. مطلب آپ ہی بتا رہے تھے کہ لیا سے وہ اشفاق چودھری صاحب ہیں, وہ ایک دفعہ بنے, بابر خان ایک دفعہ بنے, چودھری اصغر صاحب کوششوں کے باوجود انہیں ریٹائرمنٹ لینی پڑی, غلام حیدر تھین صاحب جو ہے وہ نااہل بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی لوگوں میں پاپولر اس کے باوجود نہیں ہوئے. اسی طرح اور پالیٹیشین بھی, بخاری صاحب 2 الیکشن ہارے, ملک نیاز صاحب 2 الیکشن ہارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گدی نشین اور جاگیردار کے علاوہ یہاں سسٹم میں سے کوئی ایسی قیادت نہیں آ رہی.
ٹھیک ہے، چودھری اصغر صاحب سے بڑی توقعات تھیں کیونکہ جماعت اسلامی ایک بڑی منظم اور آرگنائز جماعت ہے، لیکن چودھری صاحب بھی جماعت سے چلے گئے چلے گئے. لیکن اصولوں سے نہیں گئے۔ جی اچھا کلاسا صاحب، آپ نے محتاط رویہ اختیار کیا کہ ہمارے سیاستدانوں پہ آپ نے مشورہ نہ عوام کو دیا نہ سیاستدانوں کو دیا. نہیں، عوام تو ظاہر ہے، اب جو بچوں کو ابھی آپ چلیں ٹرمینلز پہ مختلف بسوں پہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ روزانہ جو ہے وہ اتر کے لاہور میں بچیاں ہماری جا رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں ہاسٹل لائف ہے، وہاں وہ ہے، جو ہمارا برین ہے نا سر، جی اب وہ جا رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پروفیسرز اور ڈاکٹرز اس چیز میں خوش ہیں کہ میرا صحیح پوتر جڑا ہے وہ لاہور پڑھتا ہے، میری بیٹی جڑا ہے وہ فلاں میڈیکل کالج فلاں شہر پڑھ رہی، وہ جتنی انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ اس سے ایک مائنر سی اماؤنٹ کر کے آگاہی دیں لوگوں کو، جو آپ کہہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ موبلائز ہوں، لوگ ایجوکیٹ ہوں۔ لیا کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا، ترقی سے دور رکھا گیا. لیا کو نہیں رکھا گیا، صحیح مرشد لیا دا علمیہ تو نہیں نا، اگر انگریز آپ دور سے رکھا سر گیا. انگریز سے بھی پہلے کا رکھا گیا، یہ روٹ تھا، مطلب یہ جو دریا ہیں یہ بیسیکلی روٹ ہیں، جی مطلب آپ مجھے بجائے پنڈی کیا فوڈ میں دیتے، ہم صرف پنڈی کو نہیں فوڈ باسکٹ، ہم تو گلگت بلتستان تک وہ کرتے ہیں، ہماری سبزیاں جائیں گی ہمارے، اگر آپ ہمیں راستہ دیں گے۔ لیا کا ایشو نہیں، بکھر کا ایشو بھی اسی طرح ہے، میاں والی کا مطلب میاں والی 1901 کا ضلع ہے سر، مجھے بتائیں۔ تھل کے جو ڈسٹرکٹ ہے، تھل ڈویژن یا تھل صوبہ تو بنتا نظر نہیں آ رہا، لیا ڈویژن بنتا نظر آ رہا ہے. وہ نا وابستہ رہ شجر سے امید بہار آنکھ، میں کسی کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، جی لیکن مجھے زیادہ آثار جو ہے نا قیامت والے دن کے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے۔ مطلب گرمانی صاحب ایم پی اے بنے، کھاتے پیتے ہیں، بزنس ہے، جب بزنس میں بلنڈر بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پرچے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے پالیٹیشینز بھی ہوتے ہیں، اب وہ خاموش ہیں۔ آپ سپیس دے رہے ہیں گرمانی صاحب کو، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان کا کیونکہ ان 6 ماہ میں انہوں نے کوٹ سلطان کو تحصیل بنانا وہ سر تھا. سال کے بڑا اوپر سر سال میں کے اوپر میں ہو گئے. میں گنجائش اس لیے نہیں دے رہا، میں اس چیز سے ہوں کہ ہمارا گرمانی صاحب کے 6 ماہ سے یا تحصیل نام بننے سے کیا نقصان ہوگا؟ لوگوں کا ہوگا. سر 3 سگے بھائی تو کسی اور کے گھر 3 لاشیں گئی نا، جی گرمانی اللہ نہ کرے کسی اور کے گھر تو نہیں گئی۔ اچھا اگر ایک اور مطلب میں جب ٹینکیاں دیکھتا ہوں، ٹینکر دیکھتا ہوں، باقی چیزیں دیکھتا ہوں، وہ اس سے وہ اچھا یہی چیز جو ڈی پی او صاحب نے یہاں مہربانی کی اور ایک انسانی ہمدردی کے تحت، جی تو یہی چیز مطلب اوورال ایک کر لیا جاتا کہ یار آپ ایک وفد بنائیں، اور میں مطلب مریم نواز شریف صاحبہ سے 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں جلدی جی وہ نا ان کو ایک بہت بڑا مقام ملا ہے، ان کو نواز شریف صاحب کی زندگی میں انہیں وزیر اعلیٰ شپ پنجاب کی ملی ہے، اور کسی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو یہ اعزاز نہیں کہ ان کی بیٹی یا بیٹا ان کی زندگی میں وہ بنا ہو، جی اور ان کا فیوچر جو ہے مسلم لیگ نواز کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں ہے، ان کی پرفارمنس پہ ہے۔ اگر انہیں ڈی جی خان میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی گئیں، شہباز شریف صاحب بھی گئے، ٹھیک ہے، جی تو وہ جہاں پہ اور اس کی کتنی سیٹیں ہوں گی، 4 ہیں یا اتنی ہیں، تو یہاں جب 19 کا ہے وہاں پہ وہ نہیں آ رہے، مطلب انہیں لیا آنے چاہیے، انہیں بکھر آنا چاہیے، انہیں میاں والی، اچھا یہ انتقام بھی تو لیا جا سکتا ہے عمران خان سے کہ آپ میاں والی کو ڈویژن بنا دیں، یہ انتقام ہے نا کہ آپ لوگوں کو، بھٹو صاحب پہ حملہ ہوا تھا صادقآباد میں، بھٹو صاحب جہاں پہ پھنسے تھے ریلوے کے، انہوں نے وہاں پہ پل بنوا دیا تھا پرائم منسٹر بننے کے بعد، سو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا وہ ایکٹیولی کر رہی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی میں بسات احترام یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پیز جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا سابقہ یا موجودہ اس تھل کے، یہ جو فری پنجاب کی ٹریکٹر سکیم ہے نا اس میں انٹریاں نہ ڈالیں، اور میں بسات احترام جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں اس ٹرینڈ کی حوصلہ شکنی کریں، آپ جس ویژن اور وزڈم کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں بنتا کہ یہاں کا ذیلدار اور وہ بھی جو ہے ٹھیک ہے 12 ایکڑ تک کرا دیا، آپ اس کی لمٹ کم کریں،
لوگوں کو ایک روزگار کا مواقع دیں، مواقع ہونے چاہیے لوگوں اور کو میرٹ پہ ہونے چاہیے. میرٹ پہ ہونے چاہیے. اگر کوئی ایم پی اے مطلب سابقہ یا موجودہ اگر وہ جب ٹریکٹر اسکیم سے مفت لے کے جا رہا ہوگا یا اس کا نام نکلا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی وہ ہوگی. یا مریم اگر ایسا نہیں ہے تو میں مطلب اپنے ان چیزوں کو بیک کرتا ہوں، نہیں میں اس کے، لیکن میری معلومات کے مطابق میرے ساتھ 3 لوگ اور موجود تھے. مجھے کسی دوست کے پاس میں گیا تو اس نے میرے آگے وہ سروے رکھ دیا، یہ مطلب فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے اور فیملی کا ہے، اور فیملی مین بڑی کلوز فیملی ہے. تو میرا خیال ہے انہیں وڈرا کر لینے چاہیے امید اور ہے انہیں یہ مطالبہ مطلب میں کہتا ہوں امید ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی. اگر ہوئی بھی ہو تو آپ کے اس مشورے کو وہ فالو کریں گے. میں بڑا مشکور ہوں سر. کلاسا صاحب، آپ سے ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ مسلم لیگ کا آپ نے ذکر کیا تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ ہر الیکشن میں تبدیل ہو ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے سر. آپ تو سر میں اس کا پوچھنا چاہتے آپ اس کا کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ یہ مسلم لیگ کی پارٹی کرے سر. جب ہم تو کوئی مطلب ڈیزیز یا کوئی اسکینڈل یا کوئی چیز کو پریزنٹ کر سکتے، مطلب آپ اب اس پہ کیا تجزیہ کریں گے کہ 16 مرلے میں کمرشل کالج بنا تھا اور اسے ابالش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے، اب میں اس پہ کیا عرض کروں؟ اس پہ ثقلین بخاری صاحب کریں، ماد اجاز چلانا صاحب کریں، ڈویژنل وہ ہیں، اور یا صحافی ان سے جب صاحب وہ آتے ہیں، یا رندھاوا صاحب سے کیا جائے کہ حضور یہ کیا مسئلہ ہے، یا آپ کا امیدوار مسلم لیگ سے کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ ہر دفعہ ایک ایسی کیا مطلب اس کی کیا ریزنز ہیں، یا مطلب شہر کے لوگ کریں کہ یا مطلب نواز شریف صاحب کا دورہ الیکشن میں ہونا تھا وہ منسوخ ہوا. ایک دفعہ شہباز شریف صاحب آئے تھے، اگر میں درست ہوں، میں پھر بسات احترام تو ان کی کچھ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، وہ دائیں بائیں ہو گئے تھے، جو بھی وجوہات تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے چارپائی دے تلے ہوں دان تو نہ آپ پھرنی سر میں کہ نہ پھراؤ. نہیں، یہ آپ کے حلقے کے ایم پی صاحب جو ہے، جی یہ 2 وزٹس جو ہیں وہ ان میں ہمیں دکھائی نہیں دی. یہ وہ دس سکتے گرمانی صاحب، میں نہیں، گرمانی صاحب آپ اگر ان کے ووٹر بھی نہیں ہیں نہیں نا، میں آپ انہوں اس دا حلقے. میں انہوں دا ووٹر ہاں، میں انہوں دا ترجمان نہیں سر. نہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں نہیں میں تجزیہ نگار ہوں، لیکن یہ تو سر تجزیہ ہی ہوتے میں کیا کروں. گرمانی صاحب کہ دی گلمانی مصروفیت تھی سکتی ہے، کوئی بزنس ایکٹیویٹیز تھی سکتی ہے، پرائم کوئی منسٹر آیا ہوں اور پرائم ایم پی مطلب ضلع کا یہ واحد ایم پی ہے. اچھا اس کا ایک اور نقصان ہو رہا ہے. اگر میں آپ کا اس سوال کا جواب دوں، جی اگر کوئی انہیں روک رہا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، کہ میں نہیں بنا یا کوئی اور نہیں بنا اور نہیں بنا، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے. ان دونوں کا نہیں ہو رہا، ہمارا ہو رہا ہے نا. پبلک کا نقصان اگر ہو. گلمانی صاحب وہاں پہ ہوتے، ٹھیک ہے، جی تو یا ان کو مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی انہیں کام کہنے. اچھا وہاں نہیں کہہ سکتے، چلو یہ پریس کلب آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور میں نہ آپ کہتے ہیں نہ میں کہتا ہوں گلمانی صاحب کو، جی وہ ایک ڈیسنٹ وے میں وزیر اعلیٰ صاحب کو پریزنٹ تو کر دینا چیزیں جی کہ میڈم میرے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، میرے حلقے کے یہ مسائل ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور بہرحال وہ ایم پی ہے، بہرحال وہ اسمبلی کے اندر ہے، جی تو انہیں کوئی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ان کی اپنی سیاست کا تقاضا بھی. اور مطلب یہ کہ رابطے میں ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے. اگر انہیں کوئی مطلب ایشو ہے تو وہ میڈیا سے ڈسکس کریں، مریم نواز شریف صاحبہ سے کریں، پارٹی لیڈر، اور ان کے تعلقات بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا. گرمانی صاحب جو ہے ان کے تعلقات بھی ہیں، اور وہ جس کو بھی تعلق کو بروئے کار لائیں، کوئی لابنگ کریں کہیں پہ، مطلب اپنی عوام کا ان کو فیڈ بیک چاہیے، لوگوں سے بولیں، صحافیوں سے لیں. اور سیاستدان جو ہے نا، جو باتیں وہ نہیں کہہ سکتے، بعض دفعہ وہ اپنے رازدان جو صحافی ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے، میری پارٹی کے اندر میں شامل تو ہوا ہوں لیکن میرے پاؤں نہیں ٹکنے دیے جا رہے. جی تو آپ بلا لیں گلمانی صاحب کو، آپ یہ وہ ہیں، وہ آپ کل پرسوں کسی وقت وہ آ جائیں، آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور مطلب جو ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. صحیح فرمایا. ماہر نادر کلاسرا صاحب نے لیا یونیورسٹی سے آپ کو ویلکم کہا. ملک حفیظ اللہ منجوٹھا صاحب نے فرام کوٹ سلطان. اچھا میں ملک حفیظ اللہ منجوٹھا صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی مطلب 283 کے ہیں، اور یہ بھی انہی کے مین سپورٹر ہیں، جی اور وہ ہیں. تو یہ ملک صاحب بھی ایک بڑی برادری سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ہاں استاد گھرانہ ہے، کوٹ سلطان کی بڑی فیملی ہے.
تو یہ ملک حفیظ صاحب بھی گرمانی صاحب کا یہ جو پردہ نشینی ہے، گوشہ نشینی ہے، اس اس جی سے انہیں نکالیں، انہیں لے آئیں، انہیں پبلک کا سامنا کرائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حکمران جماعت کا ایک ایم پی ہے جو کہ شامل ہوا، جی جو شامل ہوا اس سے تو کچھ ملے نا، اسے ملنا ملنے کا مقصد ہمیں ملنے کا مقصد یس ہے، عوام کو ملے گا۔ ماہر طاہر صاحب نے پی ٹی وی لاہور سے آپ کو ویلکم کہا، محمد شعیب BZU ملتان سے، میاں زین فرام چوک اعظم، نمبردار ماہر اللہ داد صاحب، پروفیسر غلام شبیر صاحب، حاجی محمد اکرم ہانس اکاؤنٹ آفس لیا سے، جمشید اقبال قریشی صاحب، غزالی صاحب نے فروڑ لالیسن سے، ڈاکٹر منصور کلاسرا ماڈل ولیج جیسر کلاس، زبردست یہ بہت کام کر رہے شکریہ ہیں سر، ڈاکٹر منصور صاحب، بالکل بالکل سر، بالکل وہ عملی اپریشیٹ عملی کرانا، عملی 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 کام کر عملی رہے ہیں، عملی سر، بالکل اور بالکل ان کی یہ خدمت ہے جو سوشل ورک کے طور پہ لائبریری انہوں نے شاندار بنائی ہوئی ہے، بالکل بالکل، اس میں کوئی شک زبردست، نہیں، زبردست ٹھیک ہے اس نا میں۔ جی۔ کچھ میسیجز یہاں فیس بک پہ موجود ہیں۔ حافظ خلیل احمد صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہا، کرول عالیسن سے، سینئر بہت شکریہ، صحافی ہیں، بہت شکریہ بہت سر، سینئر صحافی ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے کہا کہ دونوں بھائی جنوبی پنجاب کا کیس خوب پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ سر، اور جناب ماہر غلام عباس صاحب نے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہا بہت ہے۔ شکریہ۔ عنایت اللہ کاشف صاحب نے کافی عنایت دیر اللہ صاحب کا میں مشکور ہوں سر، وہ انہوں آپ نے کے کو ایک اینکر بھی ہیں۔ سوال کیا کر رکھا ہے آپ کو ویلکم کرنے کے بعد، سرائکیوں کے خلاف پنجابیوں نے ایک خاص مہم چلائی ہوئی ہے، سائیں فرید کے دربار پر انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، کیا اس خطے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کی کوشش نہیں، ہے؟ میں نا انہاں نال اتفاق نہیں کریں گا کہ لینگویج دی بنیاد دے اتے ساکو نا کراچی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ لسانی بنیادوں پہ جو ہے نا میں داتا دربار پہ جاؤں، وہ میرا شناختی کارڈ چیک کریں کہ جی یہ تھال کا ہے یا یہ سرائکی ہے، یہ داتا دربار پہ نہیں جا سکتا، جی ٹھیک ہے نا سر۔ اب یہ بزرگ جو ہیں یہ سب کے ساتھ ہیں، اور ان کا رسپیکٹ لینگویجز اب کوئی پنجابی بولتے ہے، اس نے ڈیسائیڈ تو نہیں کیا نا، جی وہ تو ایک قدرت کا ہے نا، قدرت کے اندر اس قدرت نے اپنا وہ نام بھی نہیں رکھا، یہ بھی قدرت کا ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ لینگویج جو ہے نا، ہر لینگویج میٹھی ہے، ہر لینگویج پیاری ہے، جی پنجابی اتنی ہی پیاری ہے جتنی سرائکی ہے، اردو اتنی ہی پیاری ہے جتنی سرائکی ہے یا پنجابی ہے، بروئی ہے، کوئی بھی ہے۔ اور لینگویج کا کارڈ جو ہے نا اس ملک کو تباہی کی، اور کراچی ہمارا معاشی ہب تھا، وہ تباہی سے کیوں ہوا؟ جب سے وہاں یہ کرایا گیا، اسی طرح کے لوگوں نے مطلب اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، نہیں صحیح، اور یہ سندھی اور یہ، اور میں تو یہ لکھ چکا ہوں، اور میں ضیاء شاہ صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں، اللہ ان کی جنت میں انہیں جگہ عطا آمین فرمائے۔ وہ ایک آمین بڑے مطلب باحثیت صحافی، باحثیت چیف ایڈیٹر، انہوں نے اس چیز کا موقع دیا مجھے۔ لینگویج ساتھ، لینگویج تباہی ہے، لینگویج قیامت ہے، لینگویج کی آگ جو لگا رہے ہیں یا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا گھر محفوظ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ کراچی کے لوگوں سے ملے، لوگوں سے رابطے کرے، اور جی ہمارے جو سرائکی خطے میں ہے یہاں پہ اردو سپیکنگ ہے، رانگڑ ہے، یا کیا ملتان میں جو ہے، کیا ملتان میں صرف سرائکی ہیں؟ ہر قوم کے بندے ہیں۔ لیا میں کیا صرف وہ ہیں مطلب سرائکی ہیں؟ تو میں بسات احترام یہ ہمارے محترم ہیں، یہ وہ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو جو ہے ہاں وسائل کی بنیاد پہ ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اپنی تمام اقوام کے لوگوں کو، تھل میں جو بستے ہیں، چاہے وہ اقلیتیں بھی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، جس مذہب سے بھی ہیں، اپنی آواز جو ہے ڈیسنٹ وے میں، پراپر وے میں، جہاں پہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اس بات کو کریں۔ کوئی قلم سے کر سکتا ہے کلاسکر صاحب، آپ نے سیر حاصل گفتگو میں سر سے، سیاستدانوں پہ بات کی، ریاستی مشینری پہ بات کی، اپنی برادری پہ آپ نے بات نہیں کی، اپنے قلم قبیلے کا ذکر آپ نے نہیں لیا کہ آپ کا قلم قبیلہ جو ہے وہ کس حد تک وسیب کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اچھا وسیب ہمیں نا مختلف نام دیے گئے، مطلب جنوب دیا گیا ہے، وسیب دیا گیا ہے، پھر وہ اور دیا گیا ہے۔ چلے ہم لیا کر لیتے ہیں، میں ہم بسا ہم نہیں، میں بسا دیتا، لیا کر لیتے ہیں۔ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں تھلیچی ہوں، میری ایک ثقافت ہے، میرا ایک رنگ ہے، میرا ایک روپ ہے، میرا ایک کلچر ہے، میرے مختلف برادریاں ہیں، وہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ غلط سائڈ پہ، چلے ہم غلط کو صحیح کر لیتے ہیں۔ صحافی جو ہے نا، میں نے میں چھوٹا سا اگر مجھے اجازت دیں، میں بسم اللہ۔ ایم فل امریکن اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا،
ہمیں امریکن پروفیسر نہ پڑھانے کے لیے، ہمارے اپنے ٹیچر بھی وہاں، انہوں نے ہمیں دی ٹیررسٹ نام کا ایک ناول ہے وہ پڑھایا اپنے امریکن لٹریچر سے، کیونکہ امریکن اسٹڈیز جی وہ اس کا جو مختصر وہ خلاصہ ہے وہ یہ تھا کہ سی آئی اے چیف کہتا ہے اپنے ایجنٹس کو کہ مجھے سوئسائڈر چاہیے، خود کا حملہ آور چاہیے، مرن مریچن والا چاہیے، وہ ڈھونڈ کے ایک لے آئے، ایک پاکیزہ مہذب ایک مسجد سے یا کسی راہ رستے سے انہوں نے پیش کیا، چیف نے کہا آپ باہر جاؤ، اسے بٹھایا، چائے منگوائی، اس نے اس سے پوچھا ہاں بھائی، اس نے کہا میں مسلم ہوں، اس نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، اس نے کہا میں امام مسجد ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ منائزر، اس نے کہا نو سر، انہیں گیمبلر، اس نے کہا جوار ہی نہیں، انہوں نے کہا کوئی اخلاقی غیر اخلاقی کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کا مذہب روکتا ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے بیل بجے، اس نے کہا اس کو لے جائیں آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے، اس نے کہا بھائی جی مجھے وہ بندہ چاہیے جو کبھی اخلاقی اقدار سے ایک دفعہ گرا ہوا ہو، اور جو ایک دفعہ کسی اخلاقی اقدار سے گر جاتا ہے نا وہ روڑے وٹے کی طرح وہ تمیز ہی کھو بیٹھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمیں، میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں اخلاقی اقدار پہ جو ہے نا رہنا چاہیے، ہمیں مطلب فلکچویٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں وراثت میں اپنے بچوں کو جو ہے نا جہاں ہم انہیں جائیداد دیتے ہیں وہ صرف جائیداد نہیں دیتی، آپ ایک اچھا نام یا ایک برا نام بھی اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور وہ بیچارے بعد میں اس نام سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس لیے انہیں ایک ایسی وراثت دے جائیں، ایک ایسا نام دے جائیں کہ وہ گلی سے گزریں، محلے سے گزریں، شہر سے گزریں، کسی جگہ سے، تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں وقت اس نے یہ کیا تھا اور فلاں نے وہ کیا تھا، اور دوسری یہ چیز ہے کہ بچوں کے لیے صرف اچھی تعلیم کا بندوبست کریں، بچوں کے لیے پلاٹوں کی لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے لیے پراڈو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو ایک پراسس سے گزرنے دیں، آپ اپنی زندگی جئیں، میں نے بہت سارے والدین دیکھے ہیں بساتِ احترام کہ وہ دیوانے ہوئے پاگل ہوئے ادھر سے کر لو ادھر سے کر لو، خود کو شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، وہ دھڑا دھڑ بچے کو برگر کھلا رہے ہیں، اس کو پیزا کھلا رہے ہیں، او بھائی پہلے آپ خود تو اپنی جان بچا لیں، بچوں کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ خضر کلاسہ صاحب بہت شکریہ، سر مائی پلیئر آپ سر، نے مائی پلیئر سر، بہت وقت دیا، مائی پلیئر سر، اپنے خیالات سے ہمیں نوازا، مائی پلیئر لیا ٹی وی آئی ڈی کے ناظرین سے آپ نے سر سیر حاصل گفتگو سر کی، اپنے خیالات، بلکہ بہت سارے ان گوشوں پر بھی آپ نے روشنی ڈالی جو عمومی طور پہ ہمارے ویورز اور ہمارے شہریوں کے میرے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنا جو وہ ایک امتحان بھی تھا، اور میں اس میں وہ کوشش میں نے کی ہے کہ میں آپ کے اس سوالوں کا جواب دے سکوں اور ایشوز کو ہائی لائٹ کر نہیں، سکوں۔ آپ سے ہمیں پیار ہے، سر محبت سر ہے، اور سر ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح لیا کا، وسیب کا، تھل تھل کا کا مقدمہ جو ہے، آپ یہاں کی محرومیوں کا سر مقدمہ سر جو ہے وہ آپ لڑتے رہیں گے، اور لیا اور اس پورے ایریے کی تھل کی ترجمانی جو ہے وہ آپ اوپر کے لیول پر کرتے رہیں سر گے۔ میں مشکور ہوں، آپ کا ممنون ہوں۔ لیا ٹی وی آئی ڈی آپ کی خدمات کو ویلکم کرتا سر ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، سینئر تجزیہ نگار جناب خضر کلاسہ صاحب آج کے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے 1 گھنٹہ لیا کے مختلف ایشوز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمیں امید ہے کہ لیا کے عوامی نمائندے لیا کا مقدمہ، اس حل کا مقدمہ لڑیں گے، بیان کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ لیا کے سیاستدانوں کی اگلی جنریشن ان تمام ادھورے کاموں کو لے کر آگے بڑھے گی جن کا تعلق لیا کے شہریوں کی زندگی اور موت سے ہے۔ لیا کی اشرافیہ، لیا کی سرکاری مشینری لیا کے لوگوں کا حق ادا کرنے کی طرف سنجیدہ کوشش کرے گی، ہمیں اس بات کی پوری امید ہے۔ ہم دعا گو بھی ہیں، لیا ٹی وی آئی ڈی دعا گو بھی ہے، اس پروگرام اور اس سسٹم کے پروڈیوسر روح رواں عبدالرحمن فریدی صاحب کی بھی یہ ازلی خواہش اور کوشش ہے
کہ لیا کے مسائل، لیا کی مشکلات کا خاتمہ ہو، تاکہ یہاں کے وسیب، یہاں کے شہری، یہاں کے کچے کے نشیب کے رہنے والے، یہاں تھل کے رہنے والے اور یہاں بیرون گلستان کے رہنے والے جو شہری ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ سکیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح آپ کا میزبان مقبول الہی اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔